کلیجہ دہن جائے گا، ہر نظر کان اٹھے گی معاشر کے دن، اور ہر کلیجہ دہن جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا نقشہ بدل جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ منظر ہو رہا ہے جو ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے، میرے نبی نے جو تشریف لے کے آنا ہے کہ سارا دل اللہ کی نامت ہو رہا ہے۔ تو سب سے کر رہے ہیں اولیاء اللہ، انہاں نوں نہ کوئی خوف ہونا ہے تے نہ کوئی غم، تے جنہاں نے اللہ نال یاری نہ لئی، جنہاں نے اپنے رسول کے نال یاری نہ لگائی، انہاں دے واسطے تے ہونا ہی ہوئے گا، تے جنہاں نے اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیتا، کسی کو سلام کیتا تے رب کی رضا کی خاطر، کسی کو پانی پلایا تو رب کی رضا کی خاطر، کسی کو کھانا کھلایا رب کی رضا کی خاطر، کسی کی مدد کی رب کی رضا کی خاطر، لباس پہنایا رب کی رضا کی خاطر، جو بھی عمل کیتا اللہ کی رضا کی خاطر کیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا دوست بن گیا، تو میرا بیلی بن گیا، تیرا سب کو پہلا فائدہ ہے کہ قیامت والے دن نام ہے تیرے قریب، نہ کوئی خوف آ گیا نہ نام ہے تیرے قریب غم آ گیا۔ اللہ کے دوست کی یہ شان ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے اے بندے تیرا ہر عمل میری رضا کی خاطر ہو گئے، قیامت والے دن میں تیرے غم اور خوف کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ جس دن بندے اپنے رشتہ داروں کو بھول جان گے، ماما اپنی بچے کو خود ملانا بھول جان گے، حتیٰ کہ تیرے درخت نے یہ سارے ریزہ ریزہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، درخت زمین کو کھیر دے گی، پہاڑوں کو زمین چڑیے جدا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن کو تو میزبانی فرما رہی ہے جو میرے آقا کا تشریف لے گیا۔ اور یہ اللہ کی عظمت و شان بیان کرے سا خلیفہ قوم، خلیفہ اسلام، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے روایت کی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہ اور نبی ہوں گے کہ نہ اور شہید ہوں گے، انہوں کی شان بڑی اعلیٰ ہوئی، اور نبی بھی نہیں ہوئے کہ شہید بھی نہیں ہوئے، نبی کا بھی بڑا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں شہید کا بھی بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور نبی بھی نہیں ہونے تے شہید بھی نہیں ہونے، کہ جب نبی نے کہ اللہ کے شہیدہ نے انہوں کو بھیجنا ہے کہ انہوں نے مرتبے کے مقام کے انہوں نے رشک کرنا ہے، نبیہ نے کہنا ہے، شہیدہ نے کہنا ہے، اللہ سمجھنا یہ نہ ہوئے گیا بڑی شانہ عطا دیتے ہیں، اتنے بڑے رتبے عطا دیتے ہیں، ایک نبیہ کہ شہیدہ نے حیرت کہنا ہے قیامت والے دیانے اے اللہ انہاں دا اتنا بڑا مقام، انہاں دے واسطے اتنے بڑے انعام، انہاں دے واسطے اتنی بڑی نعمتاں، انہاں کو قیامت کے دیانے اتنا زیادہ پروٹوکول دیتا جا رہا ہے کہ نبیاں کو اور شہیداں کو بھی انہاں پہ رشک آ جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبیاں کا بڑا ہی مقام ہے، جو مقام اللہ نے دنیا کے اندر کہ آخرت کے اندر نبیوں کو عطا کیا ہے اور کسی کا بھی مقام نہیں۔ حقیقت یہ ہے مگر نبیوں نے بھی حیرت چاہ رہا ہے ایسا ہم زندگی میں کتنے گئے اینا اتنی شانہ عطا کی دیا گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر
صحابہ نے عرض کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیڑے لوگ ہونے کہ کیڑے بندے ہونے نے جنہاں اللہ نے نہ رتبت اتنی شان عطا فرمائی ہے پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کے جنہاں دے رتبے دے اوتے جنہاں کے مقام دے اوتے جنہاں کی شان اور عظمت بنے کے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں نے نشر کرنا ہے اللہ تعالی کی نام شہید ہونے والوں نے نشر کرنا ہے اور ہمیں کیا ہے اللہ اے نامی اور دینا نے میرے تمہیں عطا کی نے اتنی شان عطا کی نے اتنے بڑے عظمت عطا کی نے اتنے بڑے بڑے مقام عطا کی نے اللہ سونے کیڑیاں ہستیاں نے کیڑے شان والے نے تیرا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ رتبہ کینا کا ہو رہا ہے اے مقام کینا کا ہو رہا ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگ ہونے نے جڑے بغیر کسی رشتے داری دی وجہ تو بغیر کسی دنیا کے تعلق دی وجہ تو لوگوں کے محبوب بن جائیں گے لوگ انہاں کے نال پیار کریں گے کیونکہ انہاں کا اخلاق اچھا انہاں کا کردار اتنا اچھا انہاں کی صورت اتنی اچھی انہاں کی صورت اتنی اچھی انہاں کا عمل اتنا پیارا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہر عمل کرنا کھانا کھلانا رب کی رضا کی خاطر لباس پہنانا رب کی رضا کی خاطر پانی پلانا رب کی رضا کی خاطر ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر سی اس واسطے قیامت کے دن اللہ نے انہاں بڑے رتبے عطا کیتے گی رب کی رضا کی خاطر یہ عمل کیتا ہے دنیا کے لوگ انہاں نال پیار کریں لوگ انہاں نال پیار کریں گے محبت ہے ہر زندگی نال کوئی بندہ کسی دوسرے نال پیار نہیں کرتا جو سچائی دیکھتا ہے حقیقت دیکھتا ہے نا وہ تو یہ بڑی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے جو سچا بندہ اللہ کی راہ میں چاہ جائے دنیا والے اس نال پیار کرتے ہیں دنیا والے اس نال محبت کرتے ہیں اپنی جان مال اپنا مال کو کیا اپنا وقت کو کیا اپنی قدمہ بھی ہونا دیتے ہیں اپنی جانہ بھی ہونا قدمہ قربان کر دیتے ہیں ایک محبت کا مقام ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک انہوں کا مقام ہو رہا ہے کہ دنیا کے لوگ بغیر کسی لالچ کو انہوں نے پیار کرتے ہوں گے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے کو منور فرما دے گا انہاں دے چہرے منور ہوں گے روشنی ہوئے گی انہاں دے چہرے دے اوپر نور چمکتا ہوئے گا ایک ہے شان اللہ کے نیک دنیا دی پھر میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس آیت مقدسہ میں پڑھا جس میں تلاوت کی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پھر میرے نبی نے بھی اپنے زبان کے نال فرمایا کہ وہ لوگ ہونے ہیں جنہاں کو نہ کوئی خوف ہونا ہے نہ کوئی غم ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نال انہاں کی ان کو موجہ ہی ہو جائے گی اے اولیاء اللہ دوستاں میں محترم اولیاء اللہ کی محفل کے اندر بیٹھنا انہاں دے کولوں سبق حاصل کرنا انہاں دے نال محبت کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ کے نبیوں کی سنت ہے حالانکہ نبی کو ضرورت نہیں ہوتی نبی کا ہر عمل جڑا ہوتا ہے نا وہ امت کی اصلاح کے واسطے ہوتا ہے نبی کو انہاں چیزاں کی عادت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء انہاں کو نبوت کی فکر ہوتی ہے نہ انہاں کو دنیا والوں کا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ ہر عمل امت کی اصلاح کے واسطے کرتے ہیں تاکہ نبی کی سنت بن جائے اور امت کا طریقہ بن جائے کی بنے نبی کی سنت بن جائے امت کا طریقہ بن جائے امت کی کامیابی بن جائے امت کی فلاح بن جائے نبی کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی نبی عمل کرتا ہے کہ امتی کے واسطے وہ عمل کرنا لازم بن جاتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخت کی تھی، اے اللہ عز و جل، میں تیرے نیک بندے کے نال ملنا چاہنا، میں تیرے ولی کے نال ملاقات کرنا چاہنا، تیرے ولی کے نال ملاقات کرنا چاہنا، تیرے دوست کا ملنا چاہنا۔ حالانکہ جڑا نبی ہوتا ہے نا، نبی خود بھی اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جتنی مہربانیاں، جتنی عنایتاں، جتنی رحمتاں اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں، جتنی اور کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ اس کائنات اندر کوئی ایک گروہ ہے کہ جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ ہستی ہے کہ جنہاں دے وچوں نہ غلطی کا عزیزاں نے گرامی کوئی وجود ہے کہ نہ غلطی کا ہونا کے اندر کوئی امکان ہے۔ اللہ کے انبیاء نہ کوئی امکان ہے، اللہ نے انہاں کو معصوم بنایا ہے، انہاں نے جو بھی عمل کرنا ہے، انہاں کا عمل غلط نہیں ہو سکتا، انہاں کا عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا، انہاں کا عمل ناقص نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی جو عمل کرتا ہے کامل کے عمل اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں تیرے دوست کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ کا ملنا چاہنا ہے کہ پھر چلا جا، جن کے دو پانی دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہ تیرا ولی مل جائے گا، جا کے بنا ملاقات کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نام ساتھی لے کے چلے، یوشع بن نون آپ گئے ملاقات کرنے کے واسطے، جس اللہ کے ولی کے نام ملاقات کرنی سی انہاں کا نام آمد کی کتابوں کے اندر آیا ہے، اور ابن ملکام بھی آیا ہے، جنہاں کا لقب مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ والا لقب مشہور ہے، انہاں کا نام نہیں خضر اصل انہاں کے لقب کی وجہ کیا بنیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ آپ جس خوشی کو گزر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی والی جگہ جو مجھے سنسا ہوتا ہے، یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی شان۔ بعض کے نزدیک عالمی اور موجود ہے، سارے بعض نزدیک اکثر انبیاء کے بعد انہوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی، وہ عظمت والی، وہ مقام والی وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ ایک خضر ہونا کا لقب اس وجہ کو بنیا کہ جس خشکی کو چلے جا، جس اللہ نے گرامی بندے زمین کو گزر جا، جس زمین کو حضرت خضر علیہ السلام کا خدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سبزہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ جس خشک رخت سارے کو گزر جا، خشک رخت کریم کی گزر جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیحت کھلا دیتا ہے کہ خدا کو پھل نہیں ہوتا ہے۔ بات کرتے نہ جاؤں گا گاڑی لے کے آؤں گا، پھر کنیکٹ کر دینا، پھر میں بھی تصویر حضرت خضر علیہ السلام کے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کرنے کے واسطے چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک مقام سے قیام کیتا، رات کو دور سورج کے چل پہ آپ کے نام یوشع بن نون سی جو کافی سفر کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نال ایک مچھلی رکھی ہوئی سی کھان واسطے، فرمایا کہ ہم بھوک لگی ہے لیا کھانا کھا لیے، کی کریے کھانا کھا لیے۔ اور یوشع بن نون دسنا کو کہ سرکار نے پسندے سانا وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا یہ آگے نہیں ہوتی پر تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے چل کر واپس چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، مفسر بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام انہوں کی ملاقات ہوئی، یوشع بن نون الگ ہو گئے یا واپس چلے گئے یا نہ چلے گئے، یہ مختلف تفسیریں میں، مگر یہ دونوں تصویر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے نبوت، نبوت کی مثال ہی کوئی نہیں، نبوت کو اللہ نے اپنا ذات نبوت کا پہنا کے بھیجا۔ ایک نبوت جو ہے یہ ہے عطائی، اللہ عطا کرتا ہے، اور لائق ہے کسبی، بندہ محنت کرے کہ اللہ اپنا دوست بنا رہتا ہے، محنت کرے، عبادت کرے، نیکیاں کرے، پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کہ نبی نمازہ پڑھ کے نبی نہیں پڑھتا،
نبی قرآن پڑھ کے نبی نہیں پڑھتا، نبی عمل کے نال نہیں پڑھتا، نبی سخاوت کے نال نبی نہیں پڑھتا، نبی سجدے کے نال نبی نہیں پڑھتا، نبی رکوع کرنے کے نال نبی نہیں پڑھتا، نبی بلکہ وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت میں جو نبی بنا کے دیتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تھی، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی تسی آ گئے ہو، مگر تسی حقیقت ایک اللہ کے نبی کو آئے کہ میری بھی گل سن لو۔ آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت نہیں مگر اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، اپنی امت کو دس رہے ہیں، مسلمانوں اپنے غلاموں کو دس رہے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے، اللہ کے ولی نال ملاقات رکھے، اللہ کے ولی نال ملاقات کرنا رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی تسی میرے نال رہ کے صبر بھی کر پاؤ گے، میں اگر عمل کرنا ہے اگر تو صبر نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چل پہ حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھے سوار ہو کے اپنا دریا پار کر رہے تھے۔ وہ دریا جو کشتی کے ملا سی نا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کو کرایا نہیں دیا، کرایا نہیں دیا۔ یہ وہی نہ کام ہو گیا کہ ساڈا یہ ہو گیا ہم جب دنیا لا کے یہ دعویٰ کیا سارا کچھ تو ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام مفت کا جڑا سفر کر کے کرایا نہیں لیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے بیٹھے اٹھے بھی اس کشتی سی نا وہ پھٹے جڑے سی نا وہ پھٹ گئے، وہ پھٹے نہیں ختم کر کے وہ جو وہ پھٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ناراض ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں اپنی مزدوری کرنے میں بے میں ظلم کیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اے پیارے موسیٰ یاد کرو میں آپ کو دسیا سی جدوں میں تلاوت کرنا موسیٰ صبر نہیں کر پانا۔ پیارے موسیٰ نے فرمایا اے خضر ہن خاموش ہو جانا، میں صبر کروں گا کہ میں تیرے نال چلاں گا۔ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جڑے کو پھٹے تھوڑے سے نا مفسر بیان کرتے کیوں اے والے تھوڑے سے پانی کی سیل ہے جو اے والی سیل کو توڑے کہ آپ نے نال کرامت بھی دکھا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تو پھٹے توڑے چاہیے سی کہ کشتی پانی کے نال بھر جاتی، پانی کشتی دے اندر آ جاتا، کشتی ڈوب جاتی۔ عزیزاں نے گرامی ملاح بھی بیٹھے نے، کشتی چلان والے بھی بیٹھے نے، اللہ نے کبھی بھی تشریف فرمائے، اللہ نے علی بھی تشریف فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹے توڑے میں رب کائنات نے فرمایا اے میرے دوست میں تینوں شاناں عطا کیتیاں نے، اے میرے دوست میں تینوں رتبے عطا کیتے نے، تو رب دا دوست ہے، تو پھٹے توڑے نے تے میں کشتی وچ پانی نہیں جان دیا گا۔ کشتی کے اندر پانی نہیں ہے، تھلے چل گئے، حالانکہ آ جانا چاہیے سی، قدرت دے کے ضروری ہے، مگر اللہ کے ولی کی کرامت، اللہ کے دوست کی یہ کرامت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اگے چلے، اگے گئے تے بڑا خوبصورت بچہ دیکھا۔ وہ جو بچے کو دیکھا وہ دیکھتے رہے، بچہ بچہ نال کھیلتا ہے۔ آپ نے اچانک پکڑا کہ گردن کو روڑ کے وہ آپ سے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی دیانت کا تارا سے گزرے ہوئے آجا کو رومان چڑھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ یا تو ہو گیا سی نا اسی دے نال ہے اس کو نہیں لگتا ہوگی۔
موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا چلو ہم نہیں کرنا چل چلیے پھر اگے چلے پھر بستی کے اندر گئے اگر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو بھوک لگی سی انہوں نے بستی والے کو کیا وہ یار سب کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھوا دو کھانا کھوا دو بستی والے نے کہا کہ اسی مہمان کو ٹھہراتے بھی نہیں کہ اسی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے یہ مہمان کو ٹھہراتے بھی نہیں اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو بستی والے کو لوگ مایوس ہو کے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے شانہ والے بندے جا رہے ہیں عزیزان گرامی جب جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گرتی پئی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ رکھ آئے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ شان ہے آپ نے ہاتھ رکھ کے زور لگایا اس دیوار کو سیدھا کر دیتا ہے حالانکہ دیوار میں تو مٹی ہو جائے ہاتھ مار دھکا لگایا سیدھی نہیں ہوگی پھر جاتی ہے رب کائنات کے ولی کا ایک مقام ہے اللہ کے دوست کا ایک مقام ہے جو مولا بھی ناتا کیتا کہ سیدھی ہو جائے کہ صحیح ہو جائے جڑی ٹکی ہو چکی سی جڑی ٹکڑ والی ہو چکی سی آپ نے ہاتھ رکھے آتے سیدھا بھی کر دیتا ہے مضبوط بھی اللہ نے کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک دیرے نے سارے نال دشمنی کی ہے نہ پانی پلایا نہ مہمان نوازی کی تو انہوں نے ویروتا کرتا پھر تو انہوں نے دوبارہ سکیاں کرتا پھر تو انہوں نے نال لیکیاں کرتا پھر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطيع صبرا اور انہوں نے کیا سی اس کے بعد قرآن کہتا آزا خدا کو بھیجی ببیل تو وہ کرتے بہن ایک نہیں بتائی اصل یہ مقصد یہ سی کہ اس امت کو سکھانا انہاں واسطے کو ضرورت نہیں سی یہ سبق سانے واسطے انہوں نے اس چیز کی لوڑ ہی نہیں سی ایک اللہ کا نبی نے کہا چلی اور قدر نبی ایک حضرت خضر جو نہ جاوے اللہ کے سبزہ اتارے یہ دو ہستیاں سارے سامنے مثال بن گیا اے لوگوں جب انہیاں بڑیاں ہستیاں جڑیاں نے ایک دوسرے نال چل رہی ہیں تو اسی بھی اللہ کے بڑیاں نال چلے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سارے نال اچھا بولے کہ تو انہوں نے دعا سیدھا کرتا پھر تو انہوں نے فائدے کرتا پھر آپ نے فرمایا لو شئتا لتخذت علیہ اللہ اگر تم چاہتا انہاں کو مزدوری لے کرتا تاکہ آپ روٹی لے کے کھا لیتے وہ انہاں کو مزدوری لے لیتا تو بغیر کسی عذر کی تعبیر ہے مزدوری لے لیتا تاکہ آپ کسی غلام سے جا کے کوئی کا اہتمام کر کے مقام کھا لیتے حضرت خضر علیہ السلام نے پھر تو تشریحاں کشیاں فرمایا اے پیارے اللہ کے نبی اس مقام کے چیز کو سمجھنا ولایت و دیات عقیدت کے اب ولایت اور نبوت یہ دونوں جدا جدا ہیں نبوت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کسی شریعت اور قانون سمجھ لو نبوت قانون سمجھ لو اور ولایت جو ہے ایک عقیدت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو علم لدنی عطا فرمایا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا للہ رحمت للہ علما اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رحمت والے اور علم لدنی والے کے نام ملاقات کریں اللہ کے ولی کو اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ علم لدنی بھی ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے درجے کو بعد اس کو عطا کرتا ہے ہر ایک کو نہیں اپنے ولی کو عطا کرتا ہے جب وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جائے جب بندے کی ہر فعل اللہ کی رضا واسطے ہوئے جنہیں اٹھنا اللہ کی رضا واسطے جنہیں چلنا رب کی رضا واسطے کھانا رب کی رضا واسطے چلنا پھرنا رب کی رضا واسطے پھر رب کہتے ہیں کہ رحمت کی دے دینا کہ اتنے میں تم نہیں عطا کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی علم عطا فرمایا سی خضر علیہ السلام نے کوئی علم بیان عطا فرمایا جس کشتی میں اب آئے سے ہم کو غریب بندیاں کی سی اپنے بادشاہ بیٹھا سی دوسرے کنارے پہ وہ جڑی خوبصورت کشتی دیکھتا سی نا کہ وہ ادھر پہ قبضہ کر لیتا سی وہ دیکھو کھو لیتا سی یہ کشتی
بھی بڑی سونی سی یہ لے کے جاتے تھے یہ نہ پڑھنے کھول رہی سی میں دام لگا دیتا ہے بعد میں مرمت کر لیں کے پھر بادشاہ لوگوں کو کھوے گا بچے والا بیان کرتا کہ بچہ یہ ماں باپ مومن ہے مسلمان ہے کہ ایک بچے کے جو لکھا سی کہ ایک کافر ہے بچے کی نشانی تے کافر لکھا سی میں نے ڈر سی کہ جو بڑا ہوئے گا ماں باپ پیار کرتے ہیں ایک ہی محبت ہے کہ ایمان نہ کھو گھر میں تیرے بیٹے کو قتل کر دیا تاکہ یہ باپ کو مسلمان رہ جائے تیسرے نمبر میں فرمایا دیوار یہ دیوار ہے ایک بچے یتیم بچہ کی دیوار ہے ایک کندے یتیم بچے کا خزانہ پہ ہے یہ ماں کو رکھ کے گیا ہے جب وہ جوان ہو کے اللہ کوئی سبب بنائے گا کہ اللہ کے خزانہ پہنچ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے کہ اعلان ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے مریم کو ایک مقام عطا کی ہے دوستان نے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور چلے گئے اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نام کی ملاقات کرتے رہے کہ اللہ کے بندیاں کے نام کی ملاقات کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے یہ مقام ہے اولیاء اللہ کا اللہ کے دوستوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں کا ایک حدیث مبارکہ ذکر ہے کہ آپ کا اسلام ارشاد فرمایا اسے پاک پڑھ کے نماز پڑھنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جنہاں کے چہرے کے اوپر کب کو غبار ہوئے گا کی ہوئے گا کب کو غبار ہوئے گا چہرے کے اوپر مٹی کی دھول لگے گی پرانے پھٹے کپڑے ہوں گے مگر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ قسم کھا کے کہہ کے اللہ ایسا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے ایک یہ سوچنے کے اولیاء اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سارے کو نیک دنیا کی سبقت نصیب فرمائے آمین و آمین